بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 166 یعنی 166 اور دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے بیت اللہ کی برکات. ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج نمبر 116 اور 117 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 96 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2. سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. انجم سیماب پا رفتار پر مجبور ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں. سبزہ و گل بھی ہے مجبور نمو گلزار میں. نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر. ناظرین، وی لاگ نمبر 166 دوسری قسط ہے بیت اللہ کی برکات. اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے. لفظ مبارک برکت سے مشتق ہے. برکت کے معنی ہے بڑھنا اور ثابت رہنا، پھر کسی چیز کا بڑھنا، اور اسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اسی طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو لیکن اس سے کام اتنے نکلے جتنے عادتاً اس سے زائد سے نکلا کرتے ہیں. اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جا سکتا ہے. بیت اللہ کا بابرکت ہونا ظاہری طور پر بھی معنوی طور پر بھی اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات مہیا رہتی ہے، کہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے. اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں، جن کی مردم شماری اہل مکہ سے چگنی پانچ گنی ہوتی ہے. یہ ہجوم عظیم وہاں صرف 2-4 روز نہیں بلکہ مہینوں رہتا ہے. موسم حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو. پھر خاص موسم حج میں جبکہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زاہد مجمع ہوتا ہے، کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی اشیاء ضرورت ختم ہو گئی، ملتی نہیں. یہاں تک کہ قربانی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک انسان 100 بھی کرتا ہے اور اوسطاً فی کس ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے وہاں ہمیشہ ملتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے منگانے کا اہتمام کیا جاتا ہو. قرآن کریم میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یعنی اس میں باہر سے لائے جاتے ہیں ثمرات ہر چیز کے. ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے. ناظرین، یہ کچھ اس کا بقیہ حصہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ویلاگ نمبر 166 کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اور قسط نمبر 3 اور ویلاگ نمبر 167 بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ حور و ملائک جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں،
یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔